بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ حضرات، جب سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی وقت سے انسان تین گروہوں میں بٹ گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ رب العزت کے دین کو دل و جان سے تسلیم کیا، اور اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے سر تسلیم و خم کیا۔ اور یہ لوگ وہ طبقہ تھا جو معاشی اعتبار سے کمزور تھے، معاشرتی اعتبار سے ناتواں تھے، تھوڑے قلیل من المستضعفین، تھوڑے بھی تھے کمزور بھی تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جاگیرداروں کا طبقہ، لینڈ لارڈز لوگوں کا طبقہ، معاشی اعتبار سے سرمایہ داروں کا طبقہ، اور معاشرتی اعتبار سے سرداروں اور مضبوط لوگوں کا طبقہ۔ وہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، نبی کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور صرف ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ جن کمزور لوگوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا ان کو پیچھے بھی ہٹانے لگے۔ کبھی لالچ دے کر
دھمکا کر، کبھی تلوار کی دھار سے، اور کبھی زمین و زر کی چمک دھمک سے، کبھی شدت پسندی سے، اور کبھی میٹھی زبان سے، لبھانے والی زبان سے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو لالچ میں آ کر، کبھی کسی بڑے کی دھمکی میں آ کر، کسی جابر کے جبر سے، کسی ستمگر کے ستم سے دب کر انہوں نے نبی کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی۔ یہ تینوں طبقے تاریخ کے ہر دور میں اور تاریخ کی کتابوں کے ہر صفحے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے، ان کو اپنا ولی مانتا ہے، ان کو اپنا محبوب جانتا ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تو پھر کسی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر، کسی ستمگر کا ستم ان کو اپنی بات سے ہلا نہیں سکا، ڈگمگا نہیں سکا۔ اور وہ لوگ جو ستمگر تھے، جابر تھے، نبی کے راستے پر رکاوٹیں کھڑی کرنے والے تھے، اللہ ان کو کافر کہتا ہے، ان کو مشرک کہتا ہے، ان کو ظالم کہتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو جابر کے سامنے جھک جانے والا اور لالچ کے سامنے جن کی نگاہیں جھک جاتی تھی، جن کے سامنے حق اور باطل کی تمیز نہ تھی، جو لوگ دماغ سے نہ سوچتے تھے بلکہ ہر چیز کو پیٹ کی نظر سے پرکھتے تھے، اللہ ان کو منافق کہتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، فرمایا لوگو انما الہکم الہ واحد، اسلام کی سب سے بڑی دعوت یہ ہے تم اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، ایک الہ ہے۔ پھر فاستقیموا الیہ، اس بات پر جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اپنے موقف سے ہلا نہ سکے، ڈگمگا نہ سکے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، اور جس طرح
تمہیں حکم دیا گیا ہے اس بات پر جم جائیے، ڈٹ جائیے، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیے۔ ایک آدمی سرور کونین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا آقا میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، مجھے ایسی ایک بات بتلا دیجئے، اتنی بنیادی بات ہو، اتنی مکمل بات ہو کہ پھر آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پیش آئے۔ دین کا خلاصہ ایک ہی بات سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد پھر اس پر جم جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہرا نہ سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا ابو ذر توحید پر جم جاؤ، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا برداشت کر لینا، اپنے آپ کو زندہ آگ میں جھونکا جانا برداشت کر لینا، لیکن اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کو زبان سے مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، رب کہنے کے بعد پھر اس پر جم جاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ قیامت کے دن دنیا میں، قبر میں، حشر میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کسی کا خوف ہوگا۔ اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر گزارا نہیں ہوگا، صرف یہ کہہ لینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اتنا کافی نہیں ہے۔ اور شیطان کے چیلے چانٹے ہمیشہ اسلام قبول کرنے والے کو دو طرح سے برگلاتے ہیں، دو طرح سے اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ ایک رکاوٹ زور زبردستی کی رکاوٹ ہے، مار دھاڑ کی رکاوٹ ہے،
رعب اور دبدبے کی رکاوٹ ہے، دہشت گردی کی رکاوٹ ہے، تلوار کی دھار کی رکاوٹ ہے۔ بہت سارے بیچارے جو مسلمان ہوتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، لیکن جب کوئی رکاوٹ آتی ہے، جب کسی ظالم کا ظلم آتا ہے، جب کوئی جابر ان کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کی گردنیں ہر طاقتور کے سامنے جھک جاتی ہیں، ہر ظالم کے سامنے جھک جایا کرتی ہیں۔ اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ ظلم برداشت کر لیتے ہیں، سختیاں برداشت کر لیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ، کوئی بڑا اپنی طاقت سے، زور بازو سے، تلوار کی دھار سے، گولی کی نوک سے ان کی گردنوں کو نہیں جھکا سکتا، لیکن وہ تلی ہوئی گردنیں لالچ کے سامنے، مال کے سامنے اور جائیداد کے سامنے جھک جایا کرتی ہے۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے۔ ایسی داستانیں ہر دور میں رونما ہوئی کہ لوگ بڑے بڑے بہادر، جن کو تلواروں طوفان سے زیر نہ کیا جا سکا، اس کو ایک کمزور عورت کے ذریعے زیر کر دیا گیا۔ جن کو رعب اور دبدبا اپنے موقف سے نہ ہٹا سکا، ان کو مال و زر کی روشنی سے ان کی نگاہوں کو خیزہ کر دیا گیا، ان کے اٹھے ہوئے سروں کو جھکا دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ اپنا ولی نہیں مانتا، منافق ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو نہ زور و جبر اپنے موقف سے ہٹاتا ہے، نہ مال و زر اپنے موقف سے ہٹاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈٹ جاتے ہیں، لیکن بیچارہ اللہ کو مان لینے کے باوجود، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود، پھر بھی اپنے آپ کو رشوت لینے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ایمان اس کو سود سے، حرام خوری سے اس کو بچا نہیں سکتا۔ باہر بڑا رستم زماں ہے، لیکن بیوی جو کہتی ہے اس کے سامنے بیچارے کی نگاہ نہیں۔ باہر بڑا بنے گا، بیوی اللہ کی نافرمانی بھی کروا لیتی ہے۔ اسلام کے اندر اس کی عبادت میں، اس کے عقائد میں نقب زنی بھی کر لیتی ہے،
یہ بیچارہ مجھو کہتا ہے بہت جی، کہتا تو بہت ہوں پر مانتے ہی نہیں، کہتا تو بہت ہوں، سمجھاتا تو بہت ہوں، اور مولوی صاحب پھر کیا کریں؟ دیکھیں نا جی، آخر آپ کو نہیں نہ پتا، آخر جی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، آخر جی گھر بھی تو بسانا ہے۔ ایسا شخص کہ جو اللہ رب العزت کی بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی عزت پر اپنی ناک اور اپنی عزت کو زیادہ مقدس سمجھتا ہے، اللہ ایسے بندے کو بھی مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میرے دین کے تابع نہیں ہو جاتے۔ خواہشات، عمل نہیں، عقائد نہیں، اس کی دکانداری کی بات نہیں کی، معاشرے کی رسوم و رواج کی بات نہیں کی، دل سے اٹھنے والے خیالات، دماغ میں ابھرنے والی خواہشات، اگر وہ بھی محمد کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہے تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وہ شخص جو اللہ کو رب مانتا ہے پھر ہر معاملے میں اس پہ ڈر جاتا ہے، کچھ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ کی دعوت لے کر اٹھے، لوگوں نے مخالفت کی، پکڑا، مارا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، ملک کی عدالت نے آگ میں پھینکنے کا آرڈر دیا۔ آگ میں پھینکے جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنے موقف سے دستبردار ہونا گوارا۔ ابراہیم علیہ السلام جب لوگ آگ میں جلانے سے قاصر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو ملک سے نکلنے کا آرڈر دے دیا، نکلنا بھی گوارا کر لیا۔ یحییٰ علیہ السلام جن کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ہائے ہائے، یہ تو نبیوں کی بات تھی، یہ تو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا کلمہ پڑھا، ان کے بھی امتحانات کوئی کم نہیں ہوئے۔ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جتنا اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اللہ اتنا زیادہ اس کا امتحان لیا کرتا، اتنا زیادہ امتحان۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ایک قوم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، رب کہلاتا تھا،
اسے کیسے گوارا ہوگا؟ لوگوں کو کلمہ چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن ایک شخص بھی اس کی بات پر آمادہ، اس نے گڑھے کھودنے کا حکم دے دیا۔ گڑھے کھودے گئے، گڑھوں کو ایندھن سے بھرا گیا، آگ جلائی گئی، قوم کے ایک ایک آدمی کو پکڑا جاتا، پوچھا جاتا کہ کلمہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ کسی ایک نے بھی چھوڑنے کا اقرار نہ کیا۔ جو کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیتا اسے آگ کے گڑھے کے اندر پھینک دیا جاتا۔ ایک عورت سینے سے اپنا بچہ لگائے ہوئے، پوچھا، اس نے کلمہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے لگے۔ وہ جھجکی، ہائے میرے بچے کو بھی ڈالا جائے گا۔ دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا بول اٹھا، اماں عقیدہ توحید میں کہیں خلل نہ آ جائے، دیکھنا آگ میں کود جاؤ لیکن عقیدہ توحید کو نہ چھوڑ دینا۔ یہ جس کو تو آگ سمجھ رہی ہے یہ آگ نہیں ہے، اس کے پیچھے رب کی جنت ہے، اس کے پیچھے رب کی جنت ہے۔ کود جاؤ، کود گئے۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ، کنگھی پٹی کرنے والی مسلمان ہوئی، فرعون کو گوارا نہ ہوا، بلایا، یہ کون سا تو نے دین اختیار کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اس کو مانتی۔ کہا مجھے نہیں مانتی ہوں؟ اس نے کہا جو خود پیدا کیا جاتا ہے وہ کبھی رب بننے کے قابل، وہ رب نہیں بن سکتا۔ رب وہ ہوتا ہے لم یلد ولم یولد، وہ رب ہوتا ہے۔ اس نے اس کے ایک بیٹے کو پکڑا، جلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا، پھر پوچھا، اس نے کہا تجھے رب ماننے کے لیے پھر بھی تیار ہے۔ دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو، چوتھے کو، آخر دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، ظالموں نے کھینچا، ماں تھی، منہ سے ہاں نکلی، ہائی سے بھی ڈالا جائے گا۔ سرور کونین نے فرمایا وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا ماما اگر توحید کے عوض میں جان بھی جاتی ہے تو اس کو گوارا کر لینا، توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کرنا۔ ڈال دیا، خون دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئی۔ ہم نبی کی سیرت تو بڑی بیان کرتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ آمنہ کے درے یتیم پر اتنے مصائب ٹوٹے تو کیوں ٹوٹے۔ وہ لوگ جو
صادق اور امین کہتے تھے، وہ کس طرح دشمن بن گئے، کس طرح انہوں نے سرور کونین پر مصائب کے پہاڑ توڑے۔ نبی مکرم نے فرمایا سارے نبیوں کو ستایا گیا لیکن سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آخر الزمان نبی، اللہ کا خلیل نبی، امام الانبیاء، نبیوں کا سردار نبی، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ نبی، لیکن اسے بھی جب اس راستے پر وہ بھی چلا تو اسے بھی مصائب سے واسطہ پڑا، اور کتنا مصائب سے واسطہ، ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا گیا، جسمانی طور پر بھی دکھ دیے گئے، حتیٰ کہ سرور کونین کو قتل کرنے کی کتنی مرتبہ کوشش کی گئی۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور یہ قسم اٹھا کر نکلتا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک محمد کی گردن کو تن سے جدا نہیں کر دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاش کرتا ہوا آیا، کیا دیکھتا ہے؟ نبی رحمت ایک درخت کے نیچے لیٹے سو رہے ہیں، آپ کی تلوار نیام میں ڈالی ہوئی درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس نے تلوار اتاری، نیام سے نکالی اور سونت کر کھڑا ہو گیا۔ بڑا بہادر تھا، اپنی بہادری پر اسے اتنا ناز تھا کہ سوئے ہوئے نبی پر اس نے وار کرنا برداشت نہ کیا، اٹھایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ، دیکھ ابھی میں تیرا سر تن سے جدا کرنے لگا ہوں، اب مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس بہادر نبی نے آنکھیں کھولی کہ ظالم تلوار سونت کر کھڑا ہے، صرف ہاتھ کے ایک حرکت کی دیر ہے، یہاں پر پتہ چلتا ہے انسان کی توحید کا، اللہ پر یقین کا، اعتماد کا، بھروسے کا۔ اس نے کہا اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر۔ اتنا بہادر تھا کہ کبھی تاری ہو گئی تلوار دور جا گئی، سرور کونین لب کر اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بچانے والا تو کوئی نہیں، میرے بچانے والے بہت دور ہیں، یہاں پر کوئی بچا سکتا؟ اور اکرمہ کو بھی یہی کہا تھا نا کہ ان کو مت پکارو، وہ صرف خشکی پر کام آتے ہیں، سمندر میں کوئی کام نہیں آتا۔ اس نے جب تلوار ننگی سامنے دیکھی تو کہنے لگا آپ ہی مہربانی کرو تو کرو، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا نہیں، تجھے بھی میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ توحید کا درس، ایمان کا درس۔ فرمایا تجھے بھی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے، حضرت بلال
رضی اللہ تعالی گرمیوں کے موسم میں تپتے ہوئے پتھروں پر آگ بڑی ہوئی چٹانوں پر لٹایا جاتا ہے اور سینے پر بھاری چٹان رکھی جاتی ہے. جرم کیا ہے؟ جرم صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. اور کبھی گرمیوں کے موسم میں، اور مکہ کی گرمی کی کسے خبر نہیں، ٹانگوں میں رسیاں ڈال کے سنگریزوں پر پتھروں پر سیدنا بلال کو کھینچا جاتا ہے. اور ایک وہ بھی ہے جسے دنیا خباب بن ارد کہتی ہے. وہ تھا جسے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، اور ایک آدمی ان کے سینے پر کھڑا ہوتا کہ خباب کہیں کروٹ نہ لے لے. جب خباب کی ہمت جواب دے گئی، ایک دن سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا آقا اب تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اللہ سے مدد کی دعا ہی کر دیجیے. سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ نہیں تھا کہ نبی مکرم ان پر ہونے والے ظلم سے بے خبر نہ تھے، لیکن یہ توحید کا سبق اتنا قیمتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی قیمت میں، اس کے عوض میں جان بھی چلی جائے اور توحید بچ جائے تو یہ دنیا کا سب سے سستا ترین سودا ہے. ایک صحابی کو سرور کونین نے کیا فرمایا تھا؟ صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے، برہنہ پا 450 کلومیٹر کا سفر، نہ کھانے کے لیے پاس ہے نہ پینے کے لیے کوئی چیز، پھٹے ہوئے کپڑے، پاؤں لہو لہان. جب مسجد نبوی میں پہنچا، سرور کونین نے نماز سے سلام پھیرا، پوچھا صہیب کیسے پہنچے ہو؟ عرض کی اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، ایمان بچا کے آ گیا. تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ صہیب اگر ایمان بچ گیا ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے تو کچھ بھی نہیں لٹا، کچھ بھی نہیں. خباب بن ارقائم صرف دعا کی درخواست کہ اللہ کے نبی اب کافروں کے ظلم کی انتہا ہو گئی، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اللہ سے مدد کی دعا ہی کر دیجیے. سرور کونین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، اتنی جلدی تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. فرمایا توحید تو وہ ہے کہ اس کے عوض میں پہلی قوموں میں ایسے لوگ بھی گزرے توحید کے لیے، دین کے لیے، اس کے عوض میں ان کے سروں پر آڑا رکھ کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے.
ایسے لوگ بھی تھے. فرمایا لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو, ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا, لیکن وہ توحید سے ہٹے نہیں, وہ اپنے موقف سے ٹلے نہیں. اور یہ تو نبی نے کہا, اور فوراً اللہ رب العزت نے وحی نازل کی. اب یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات ہے. صحابی کی حوصلہ افزائی نہیں کی, غم کے بدلے میں میٹھے دو بول نہیں بولے. یہ نکتے کی بات ہے. چاہیے کیا تھا کہ صحابی نے ظلم و ستم کی شکایت کی تھی, نبی اس سے اظہار ہمدردی کرتا. اللہ ان سے میٹھے بول بول کر ان کے دلوں کو سکون پہنچاتا. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. تم کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے پاس وہ مصائب, وہ مشکلات, وہ ظلم, وہ ستم تم پر نہیں ہوا. مثل الذین خلوا من قبلکم, جو تم سے پہلوں لوگوں پر روا رکھا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ فرمایا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ان کو اتنی تنگیاں آئیں, اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے, ان کو اتنا ہرایا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ, حتیٰ کہ رسول بھی بلبلا اٹھا. رسول سب سے زیادہ ہمت والا, سب سے زیادہ جرأت والا, سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہوا کرتا ہے. لیکن پہلی قوموں پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ رسول بھی کہہ اٹھا اور لوگ بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ, کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, کہ لوگوں اللہ کی مدد قریب ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر مصیبت آئے اور ہم اپنا امتحان بھی نہ دیں اور اللہ کی مدد آ جائے. اللہ پہلے امتحان لیتا ہے, پہلے آزماتا ہے, جھنجھوڑا جاتا ہے. اللہ بندے کے امتحان کی آزمائش کرتا ہے. حضرت یاسر اور ان کے گھر والے, ان کی حالت یہ تھی, کافروں نے ان کو دو ٹکڑے اس انداز سے کیا, تلوار سے نہیں, ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا گیا, ایک کو مشرق کی طرف, ایک کو مغرب کی طرف, چلا کر ان کو کاٹا نہیں گیا. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جن کو چیر دیا. لیکن اور اسی حالت میں سرور کونین
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ جنت مفت میں نہیں ملا۔ یہ داستان صرف انبیاء اور نبی کی جماعت تک محدود نہیں، یہ ظلم و استقامت کی داستان، یہ جبر اور عزیمت کی داستان، یہ تاریخ کے ہر دور میں رہی ہے۔ ہر زمانے کے لوگ، محمد الرسول اللہ کی امت کے لوگ ہمیشہ استقامت دکھاتے رہے ہیں۔ تاریخ کا ہر ورق مجاہدوں کی عظیمت و استقامت کی روشنی سے منور ہے یا شہیدوں کے خون سے روشن ہے۔ امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ، مدینے کے امام، نبی کے منبر پر بیٹھ کر 40 سال تک حدیث کا درس دینے والا امام، ایک چھوٹے سے مسئلے پر بادشاہ سے اختلاف ہوا۔ بادشاہ نے بہت سمجھایا، کہا بادشاہ صرف ایک ہی بات ہے، مالک کو منوانا ہے، یا رب کے قرآن سے دلیل لاؤ یا محمد کے فرمان سے دلیل لاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ امام مالک کا، مدینے کے امام کا، نبی کے منبر کے وارث کا منہ کالا کیا گیا، گدھے پر بٹھایا گیا۔ مدینہ النبی میں، نبی کے شہر میں گدھے پر بٹھا کر چکر لگوایا گیا، اور ساتھ بادشاہ کے سپاہی ہر چوک میں جا کر اعلان کرتے کہ لوگوں یہ مالک ہے۔ امام مالک نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، اپنا تعارف میں خود ہی کرواتا ہوں۔ ہر چوک میں جاتے اور کہتے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں مالک بن انس ہوں، اور میرا موقف یہ ہے اس لیے کہ رب کا قرآن اس کا شاہد ہے، محمد کا فرمان شاہد ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 18 برس تک بغداد کی جیل میں کوڑے کھاتے رہے، اور ائمہ نے لکھا وہ کوڑا اتنا زبردست تھا کہ اگر ہاتھی پر پڑتا تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اور کوڑا کس طرح پڑتا تھا کہ ایک جلاد صرف ایک ہی کوڑا مارتا، دوسرے کوڑے کے لیے دوسرے جلاد کو بلایا جائے، تیسرا کوڑا، تیسرا جلاد برساتا تھا۔ 18 برس صرف ایک مسئلے پر ان کی آواز صرف یہی تھی کہ مجھے منوانا ہے، رب کے قرآن کی آیت دکھا دو یا محمد کا فرمان دکھا دو، وگرنہ نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کا جنازہ جیل سے اٹھا، ابن تیمیہ جو زندگی کا 1/3 حصہ جیل میں رہے، جن کا جنازہ
جیل کے اندر سے اٹھایا گیا اور ہماری بر صغیر کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ ہماری استقامتوں سے، ہماری عظیمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ علماء سعادت پور یحییٰ علی کے نام سے کون واقف نہیں؟ انگریز جج نے وہابی ہونے کے جرم میں، کس جرم میں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، اپنے بچوں کو بھی بتلانا کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا، مسلمانوں میں صرف ایک جماعت تھی جس نے ان کا مقابلہ کیا، ایک جماعت تھی۔ میرے ایک استاد علامہ مصطفی عباسی وہ فرمایا کرتے تھے، ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو انگریز نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا، ان لوگوں میں 90% مسلمان تھے، مسلمانوں میں 90% اہل حدیث تھے، 90% اہل حدیث۔ ہر چوک اور چوراہے میں پھانسی گھاٹ بنائے گئے، پھانسی کے لیے صرف اتنی بات کافی تھی کہ یہ بندہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے۔ یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ، انگریز جج نے پھانسی کا آرڈر دیا کہ صبح پھانسی ہوگی۔ رات کو انگریز جج آیا اور کہا دیکھنے کے لیے کہ جس کو میں نے پھانسی کا آرڈر دیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہے کہ صبح تیری موت کا دن ہے؟ اس نے کہا اسی لیے تو خوش ہوں کہ صبح مالک سے ملاقات ہوگی، اسی لیے تو۔ اس نے کہا خوش ہو؟ اس نے کہا جس نے مالک سے، اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہو وہ خوش کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے اسی وقت پھانسی کا آرڈر منسوخ کر دیا اور کہا اس کی داڑھی کاٹ دو، داڑھی مونڈ دی۔ ہم تو خود منڈاتے ہیں، انگریز جج نے داڑھی مونڈ دی۔ یحییٰ علی داڑھی کے بال ہاتھوں میں پکڑ کر رونے لگے۔ انگریز جج نے پوچھا مولوی اب کیوں روتا ہے؟ تیری موت کا فیصلہ کیا ابو ہنس رہا تھا، تیری موت کا فیصلہ میں نے ختم کر دیا، اب رو رہا ہے۔ کہا رو اس لیے رہا ہوں، اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں، داڑھی کی خوش قسمتی پر رو رہا ہوں کہ داڑھی تو کتنی خوش قسمت ہے کہ مجھ سے پہلے رب کے پاس پہنچ گئے، میں اتنا بد قسمت کہ اس نے میرے ساتھ ملاقات پر گھبرا نہ کی۔ ہماری داستان، عظیمتوں کی داستان، استقامت کی داستان تاریخ کے ہر صفحے پر موجود ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج وہ لوگ جن کا دامن انگریز کی خوشامد سے لتڑا ہوا ہے، جن کی پیشانیوں پر انگریز کی خدمت کے داغ پڑے ہوئے ہیں، جن کے سینوں پر مسلمانوں کی جاسوسی کے
وہ بھی ہم پر زبان تشریح دراز کر رہے ہیں، وہ بھی آج ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی انگریز چلا گیا لیکن انگریز کے کرندے آج بھی باقی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہابی کے پاس نہ بیٹھنا، وہابی سے ہاتھ ملا لیا تیرا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، تیرے باپ کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہی تاریخ شاہد ہے جن کے انگریز سے پیسے لینے کی رسیدیں برطانیہ کی انڈین آفس لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ہم پر زبان تان وہ دراز کرتے ہیں جن کی حفاظت آج بھی امریکہ کی بڑی ایجنسی بلیک واٹر جس کی حفاظت کرتی ہے، وہ بھی ہم پر بات کرتا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے رب کی توحید کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو، نبی کے پیغام کو اپنے سینے سے سجا رکھا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے تاریخ کا ہر وقت برق، زمین کا ہر میدان ہماری گواہی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔